محترم حاضرین، غالباً میں آپ کے ہاں آج تیسری دفعہ حاضر ہو رہا ہوں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ محسوس نہ کیجئے۔ اگر آج میں آپ سے بھی کچھ سوال کروں اور پوچھوں کہ میں نے پچھلے 2 پروگراموں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کی تھیں، کیا آپ وہ سن کر روایتی طور پر چلے گئے یا آپ حضرات نے ان میں سے ان باتوں کی پابندی کی؟ لہذا آپ بھی اب مجھے بتائیے کہ میں پچھلے پروگراموں میں جو آپ کی خدمت میں گزارشات کر چکا ہوں ان پہ کتنے ساتھیوں نے عمل کیا، اور باقی حضرات جو ہیں ان کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بات میرا سوال یہ ہے، میں نے آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ آپ حضرات کو قرآن کریم کتنا صحیح پڑھنا آتا ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، یہ اتنا ہی آتا ہے جتنا عام طور پر ہم لوگوں نے پرائمری سے پہلے کسی ایک استاد سے، کسی ٹیوٹر سے، کسی شخص سے پڑھا ہوتا ہے۔ پرائمری کے بعد 6ٹھی کلاس کے بعد ایک دفعہ آمین کہہ دی، والدین نے سمجھ لیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اس کے بعد کسی نے محنت کی، کسی نے نہیں کی۔ آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کتنا صحیح پڑھتے ہیں یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن سننے والا، قرآن کو جاننے والا بتائے گا کہ آپ کا قرآن صحیح پڑھنا ہے یا آپ کا قرآن غلط پڑھنا ہے۔ ہم محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس میں غلطیاں ہوں گی تو رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کا پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان کو بددعا دیتا ہے۔ کیوں بددعا دیتا ہے؟ تم اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن کو صحیح پڑھیں۔ اس سلسلے میں نے آپ حضرات سے ایک گزارش کی تھی، ایک بڑا سادہ سا پروگرام دیا تھا آپ حضرات کو کہ آپ اپنے امام صاحب سے کچھ وقت لے لیے، وہ ہفتے میں 1 دن کا ہو، 2 کا ہو، 3 کا ہو، کچھ دنوں کا ہو، یہ آپ کی ثوابدید ہے، آپ کے امام صاحب کا وقت ہے، کتنا وقت ان کے پاس ہے، یا قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں ان سے آپ وقت لیں، مشاورت کے ساتھ اہل محلہ وقت لیں، اور آپ کسی نماز کے بعد 12 سے 15 منٹ کی ایک کلاس صرف رکھ لیں۔ وہ ہفتے میں جتنے دن آپ چاہیں وہ رکھ لیں، تاکہ آپ ایک تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی ہمیں خوشخبری دی ہے قرآن کے حوالے سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچے جو ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بچے جو حفظ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قاری صاحب جو ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی خیرکم کا حصہ ہے۔ یہ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر وہ شخص جو قرآن کریم کو تلاوت سیکھتا ہے، حفظ سیکھتا ہے، ناظرہ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ یقیناً اس کا مصداق ہے۔ لیکن خیرکم کا مصداق ہر وہ شخص ہے جو آپ بڑوں میں سے تلاوت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ حضرات میں سے کون ساتھی ہیں جنہوں نے میرے پچھلی دفعہ کے اس پیغام کو بغور سنا اور انہوں نے اپنے امام صاحب سے وقت لیا اور لے کر انہوں نے ہفتے میں 1 دن، 2 دن، 4 دن تلاوت کلام پاک کے سبق کا سلسلہ شروع کیا؟ جس نے شروع کیا وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، یا آپ حضرات نے شروع کیا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اس سارے کے سارے مجمع میں صرف ہمارے اس ایک دوست نے ہاتھ کھڑا کیا کہ آپ نے جو باتیں بتائی تھیں ہم نے ان کو سنا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ اب میں آپ کو مزید باتیں اس لیے شاید نہ بتا سکوں، کبھی آپ حضرات نے میری باتوں کو کون سا عمل کرنا ہے، سننا ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اگر پلے نہیں باندھنا تو پھر میری جیسا اور حضرات کیوں آپ کو باتیں سنائیں گے؟ ہم باتیں سناتے ہیں عمل کرنے کے لیے، باتیں سنانے اپنانے کے لیے، اس لیے نہیں سناتے کہ آپ تشریف لائیں، باتیں سنیں اور پلو جھاڑیں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، اس آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ تو بہرحال ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آج تک آپ حضرات نے اس سلسلے کا آغاز نہیں فرمایا تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس کا آغاز کیجئے تاکہ آپ کی تلاوت درست ہو۔ کوشش کیجئے تاکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری اور اس سعادت کے حاصل کرنے والے بن جائیں کہ تم میں بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ چاہے آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ خیرکم بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ آئیے آج ہم کوشش کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے، چاہے ہفتے میں آپ کی 1 کلاس ہو انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی تیار ہے؟ جو بالکل تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ایسے ہاتھ نہ کھڑا کیجیے۔
جزاکم اللہ۔ اللہ ان سب حضرات کو توفیق دے۔ آپ کوشش کیجئے، وقت لیجئے، اگر آپ کسی دوسرے محلے سے ہیں، اپنے کسی امام، اپنے کسی دوست، اپنے کسی عالم، اپنے قاری، اپنے حافظ، اپنے کسی بچے سے وقت لیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں دوسرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس مسجد کو، آپ کے اس محلے کو قرآن کریم کے درس سے آباد کیا ہوا ہے، اور ایک قرآن کریم کے عظیم عالم حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب وہ آپ کے ہاں درس تفسیر دیتے ہیں۔ یہ تفسیر کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ بھی سیکھنے میں شامل ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ خیرکم، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ بچے قرآن کے حروف کو سیکھتے ہیں، ناظرہ والے ہوں، حفظ والے ہوں، یا آپ وہ حضرات ہوں جنہوں نے پہلا وعدہ کیا کہ ہم ان کے الفاظ سیکھیں گے، یہ الفاظ سیکھنا بھی خیرکم میں شامل ہے۔ اس کے معانی کو سیکھنا، یہ بھی قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو آپ حضرات میں سے کون کون ساتھی ہیں، صرف وہ کھڑا کریں جو میرا سوال ہے، کون کون ساتھی ہیں جو پہلے سے اس مبارک درس میں تشریف لاتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں؟ وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنا مبارک کام ہے، ٹھیک ہے، کتنا مبارک کام ہے، آپ کے محلے میں پہنچا ہوا ہے، آپ کی مسجد میں پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے تو یہ، میں نہیں کہتا سخت لفظ ہے، یہ ہماری محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک چیز خود ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور وہاں آ کر ہم نہیں سیکھ رہے اور خیرکم کے طبقے میں شامل نہیں ہو رہے۔ اس سلسلے میں یہ ہاتھ کھڑا کرنے والے دوستوں سے میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کام کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے اور ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہم قرآن سے وابستہ ہو رہے ہیں، تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ترغیب اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بچوں میں چلائیں۔ بھائی میں وہاں جاتا ہوں، الحمدللہ مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لایا کریں۔ انشاءاللہ ایک تو ہم قرآن سیکھیں گے اور دوسرا یہ ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے، تم امت کے بہترین لوگ ہو، ہمیں اس حالت میں موت بھی آ گئی تو اس بہترین حالت میں ہمیں موت آئے گی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی ایک تو وہ ساتھی کوشش کریں جو تشریف لاتے ہیں اور عملاً محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ دوسرے احباب کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دوسرے احباب جو اس درس میں تشریف نہیں لاتے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ذات کے لیے نہیں، مولانا کی ذات کے لیے نہیں، امام صاحب کی ذات کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے یہ گزارش کی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم سے وابستہ ہوتے ہیں، آپ کو قرآنی علوم آئیں گے، آپ کو قرآن کا علم آئے گا، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ قرآن لے کر جو ہمیں دیا، اس میں کیا پیغام دیا ہے،